اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کو بتاتی ہوں حضرت عمر فاروق کس طرح ایمان لائے، کیسے ایمان لائے، اور حضرت عمر فاروق کی کیسے شہادت ہوئی۔ 26 سال کا نوجوان، نام عمر خطاب، اور کہتا ہے کہ اگر ایسے ہی دین چلتا رہا تو ہماری بت پرستی ختم ہو جائے گی۔ سخت دور میں چل پڑا، اپنی مستی میں آگے آگے ایک شخص ملا جو چھپ کر ایمان لایا ہوا تھا۔ اس شخص نے پوچھا، اے عمر کہاں جا رہا ہے؟ عمر بولا، آج حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ایمان لایا ہے، کل کوئی اور ایمان لے آئے گا، میں آج اس روشن چراغ کو ختم کر دوں گا، روز روز کا جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا۔ حضرت عمر خطاب کے ہاتھ میں تلوار تھی، گھر سے نکلا اور کہنے لگا، آج میں اس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاتمہ کر دوں گا، معاذ اللہ، جس نے گھر گھر فساد برپا کر دیا ہے۔ اپنی تلوار لے کر چلا۔ ابو جہل نے عمر کو غصہ دلایا کہ مکے میں کوئی سورما نہیں رہا کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دے۔ حضرت عمر نے تلوار پکڑی، یہ صبح کی بات ہے، اور رات کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ کا غلاف پکڑ کر دعا کر رہے ہیں، اللہ اسلام کو عزت دے اور عمر کو کلمے کی توفیق دے، کہ رات کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کر رہے ہیں اور صبح کو یہ عمر تلوار پکڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہہ رہے کہ میں آج یہ چراغ ہی بجھا دوں گا۔ تلوار لیے باہر نکلا اور کہنے لگا کہ میں آج چھوڑوں گا نہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جس نے گھر گھر فساد مچایا ہے۔ حضرت ارکان بن زید کہنے لگے، کہاں جا رہا ہے عمر بولا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ ارکان بن زید نے کہا، جاؤ پہلے اپنی بہن فاطمہ اور بہنوئی کی خبر لو۔ عمر خطاب جلدی سے اپنی بہن کے گھر کی طرف چلا اور جا کر ان کا دروازہ زور زور سے کھٹکانے لگا۔ بہن نے پوچھا، کون ہے؟ کہا، میں عمر بن خطاب۔ بہن نے دروازہ کھولا اور بہن سے عمر پوچھنے لگا، کیا کر رہی تھی؟ اس نے کہا، قرآن پاک پڑھ رہی تھی۔ عمر نے کہا، تم کو اپنے بتوں کا ڈر نہیں؟ بہن بولی، وہ پہلے کی بات ہے۔ عمر نے بہن کو مارنا شروع کر دیا، اتنا مارا کہ بہن لہو لوہان ہو گئی۔ جب شوہر نے دیکھا کہ میری بیوی کو عمر اتنا مار رہا ہے، آگے اپنی بیوی کو چھڑوانے کے لیے آیا، اور عمر نے اپنے بہنوئی کو بھی بہت مارا اور وہ لہو لہان ہو گئے۔ جب بس نہ چلا تو کہنے لگا بہن سے کہ تم کیا پڑھ رہی تھی؟ تو اس کی بہن نے کہا، جاؤ پہلے وضو کر کے آؤ، یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے کہ تم وضو کے بغیر ہی پڑھ لو اسے۔ عمر بن خطاب نے وضو کیا اور جب قرآن پاک سنا، حضرت عمر کے دل پر اتنا اثر ہوا، وہ رونے لگا۔ بہن آگے آئی اور عمر سے کہنے لگی، اب کیا ارادہ ہے؟ تو جو اتنا رو رہا ہے، تیرا اب کیا ارادہ ہے؟ عمر نے کہا، مجھے بھی لے چلو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس۔ جب وہ پہنچے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، حضرت حمزہ کو خبر ملی کہ عمر آ رہا ہے۔ جب شور سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور پوچھا کہ کون آیا ہے، کہا عمر آیا ہے۔
صحابیوں نے کہا عمر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دشمن آیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا یہ خود نہیں آیا. میں نے رات کو دعا کی تھی کہ اللہ مجھے عمر دے دے. آپ نے عمر کا کانٹا ہلا کر عمر سے پوچھا عمر اب کیا ارادہ ہے؟ عمر نے جواب دیا سرکار کلمہ پڑھا دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اللہ اکبر، اور جو آنسو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روکے ہوئے تھے وہ بہنے لگے، اور تمام صحابہ اکرام نے کہا اللہ اکبر. حضرت عمر کی شہادت. یکم محرم عمر فاروق کی شہادت ہوئی. حضرت عمر جب دنیا سے گئے 80 دینار کا قرضہ تھا، 22 لاکھ مربع کا حکمران، اور اپنے بیٹے سے کہنے لگا اے میرے بیٹے کوشش کرنا تیرے خاندان والے مل کر میرا قرضہ اتار دیں، میری قبر پر بوجھ نہ رہے. اگر خاندان والے مدد نہ کریں تو میرے دوستوں سے مدد مانگنا، اور اگر وہ بھی مدد نہ کریں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بات کرنا. حضرت عمر فاروق نماز کی حالت میں تھے. اللہ اکبر کہا یا نہ کہا صحابہ اکرام واضح طرح بیان نہیں کر سکے. ایک خبیث آدمی خنجر سے وار کر کے حضرت عمر کو زخمی کر دیا. اور بھی صحابی وہاں تھے، نماز ادا جو کرنی تھی، سب اکٹھے ہوئے تھے، کھڑے تھے باجماعت، اور ان صحابیوں کو بھی زخمی کر دیا. اور کچھ صحابی تو وہاں ہی شہید ہو گئے، اور دوسرے مسلمانوں نے اس آدمی کو پکڑ لیا، اور اس آدمی نے اپنے ہی خنجر سے اپنے آپ کو مار دیا اور وہ مر گیا. حضرت عمر فاروق کو دیکھا بہت زیادہ زخمی ہوئے ہیں، انہیں پکڑ کر دودھ پلایا. حضرت عمر فاروق نے پوچھا مجھے کس نے زخمی کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ابو لو نے. یہ سن کر فرمایا کہ میری موت ایسے شخص سے نہیں ہوئی کہ وہ دعویٰ کرتا سلام کا. جب صحابہ اکرام نے حضرت عمر کی حالت دیکھی اور دوڑ کر کسی حکیم کو لینے چلے گئے، اور حکیم کو لے کر آ رہے تھے اور ابھی رستے ہی میں تھا حکیم، تو کہا میں واپس جا رہا ہوں. ابھی رستے میں حکیم آ رہا ہے اور رستے ہی میں سے حکیم نے کہا میں اب واپس جا رہا ہوں. حضرت عمر فاروق کا تو وصال ہو گیا ہے. صحابہ اکرام نے کہا آپ کو کیسے پتا چلا کہ عمر فاروق کا وصال ہو چکا ہے؟ حکیم نے کہا وہ دیکھو سامنے جو بکریاں کھیت میں فصل کھا رہی ہیں، وہ فصل ان بکریوں کی مالک کی نہیں ہے. اس سے مجھے پتا چلا ہے کہ حضرت عمر کا وصال ہو گیا ہے، کیونکہ جب حضرت عمر فاروق تھے تو بکریوں کی مجال نہیں تھی کہ کسی اور کی کھیت میں جا کر اس کی فصل کھاتی. حضرت عمر جب دنیا سے جانے لگے تو یہ کہہ کر گئے میرے بچوں کو حکومت کے مشورے میں شامل نہ کرنا. اتنا بڑا شخص اتنا بڑا رنگ دے کر یکم محرم سے دنیا سے رخصت ہو گیا. جب جانے لگا تو اپنے بیٹے سے کہنے لگا اے میرے بیٹے اماں عائشہ سے جا کر کہو کہ عمر کہتا ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں حضور کے روضے مبارک میں دفن. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک ہی قبر کی جگہ تھی. حضرت عمر کا بیٹا اماں عائشہ کے پاس آیا اور کہنے لگا اماں عائشہ عمر کو زخم لگ گیا ہے، حالت بڑی پریشانی والی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر اماں عائشہ مجھے اجازت دے تو مجھے اپنی قبر کی جگہ دے دے. اماں عائشہ رو پڑی اور کہنے لگی کوئی اپنی قبر کی جگہ تو نہیں دیتا کسی کو، مگر عمر نے کام ہی ایسے کیے ہیں کہ جاؤ میں نے عمر کو اپنی قبر کی جگہ دے دی. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے حضرت عمر کی میت تخت پر رکھی گئی تو لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے. جو دعا کر رہے تھے لوگ
ان کی تعریفیں کر رہے تھے, ان پر نزول رحمت کی دعا کر رہے تھے. یہ جنازہ اٹھائے جانے سے پہلے کی بات ہے. ان لوگوں میں سے بھی میں بھی موجود تھا. کسی شخص نے میرے پیچھے سے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھے تو میں گھبرا گیا. میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ حضرت علی تھے. انہوں نے حضرت علی کے لیے, حضرت عمر کے لیے رحمت کی دعا کی اور بولے, اے عمر, آپ کے بعد کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کے بارے میں مجھے یہ بات پسند ہو کہ میں اس جیسے نام امالہ کے ہموار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں. اللہ تعالیٰ کی قسم, مجھے یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے دونوں ساتھیوں یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہموار رکھے گا. میں نے کئی مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے, میں ابو بکر عمر آئے, میں ابو بکر عمر کے ساتھ داخل ہوا, میں ابو بکر عمر نکلے, یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کا ذکر اپنے ساتھ کیا. اس لیے مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ قبر اور آخرت میں آپ کو ان دونوں کے ساتھ رکھے گا. حضرت جابر رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں, میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے وہاں ایک محل دیکھا. میں نے پوچھا, یہ محل کس کا ہے؟ فرشتوں نے بتایا, یہ محل عمر بن خطاب کا ہے. میں اس محل میں داخل ہونے لگا, لیکن اے عمر, پھر مجھے تمہارے مزاج کی شدت کا خیال آ گیا. راوی کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ رو پڑے اور عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کیا آپ کے لیے مزاج میں شدت آ سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, ایک دن میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے اپنے حوض میں سے پانی نکال کر لوگوں کو پلا رہا ہوں. پھر ابو بکر صدیق میرے پاس آئے, انہوں نے مجھے آرام پہنچانے کے لیے میرے ہاتھ سے ڈول پکڑ لیا. پھر انہوں نے 2 ڈول نکالے, لیکن ان کے نکالنے میں کچھ کمزوری تھی. اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے. پھر ابن خطاب آئے اور انہوں نے اس سے وہ ڈول پکڑ لیا. میں نے کبھی کسی آدمی کو نہیں دیکھا جو اس سے زیادہ طاقت کے ساتھ ڈول کھینچ رہا ہو, یہاں تک کہ لوگ سراب ہو کر چلے گئے اور وہ حوض اس طرح لبریز یعنی بڑا تھا. ایک دفعہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ عید کا خطبہ دینے جا رہے تھے. بیوی سے کہا, میرا جوتا کہاں ہے؟ بیوی بولی, جوتا ٹوٹ چکا ہے. جگہ سے جوتا ٹوٹا ہوا ہے, وہ پوری طرح ہی ٹوٹ گیا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے کہا, کوئی بات نہیں, میں ننگے پاؤں مسجد میں چلا جاتا ہوں, مسجد جا کر میں اپنے پاؤں دھو لوں گا. سبحان اللہ. یہ دیکھیں کہ کیسے انہوں نے شہادت فرمائی. الحمدللہ.